الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے جو 3 رکعت وتر 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور قنوت رکوع سے پہلے کرتے ہیں؟ سوال کیا گیا ہے جس اسلامی مرکز میں نماز ادا کرتا ہوں وہ حنفی مذہب پر ہیں، وہ 3 وتر 3 رکعات میں ادا کرتے ہیں اور دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں لیکن سلام نہیں پھیرتے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملاتے ہیں، پھر وہ تکبیر کہہ کر رکوع نہیں کرتے بلکہ دل میں دعا پڑھتے ہیں، پھر ایک اور تکبیر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اور اگر یہ طریقہ درست نہیں ہے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، امام اور مقتدی حضرات کی جانب سے 3 وطروں کو 2 تشہد اور 1 ہی سلام سے ادا کرنا، نیز رکوع سے پہلے قنوت کرنا حنفی اور جمہور علماء کرام کے مابین مشہور اختلافی مسائل میں سے ہے۔ چنانچہ وطروں کی نماز کو اس انداز سے ادا کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ 3 وطروں کی ادائیگی کے لیے 2 شرعی طریقے مشہور ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، ایک ہی تشہد اور 1 ہی سلام کے ساتھ تینوں وطر اکٹھے ادا کیے جائیں۔ نمبر 2، 2 رکعات ادا کر کے سلام پھیر دیا جائے اور پھر 1 وطر الگ سے ادا کیا جائے، اور 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ 3 رکعات کی نماز ادا کرنا شرعی طور پر منع ہے، اور اس کا کم از کم درجہ کراہت تو بنتا ہی ہے۔ رکوع سے پہلے قنوت کرنے کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، نیز رکوع کے بعد قنوت کرنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے، لہٰذا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے میں سختی کی جائے۔ نیز ہر 2 موقف میں سے کسی ایک پر عمل پیرا شخص کی مخالفت کرنا بھی درست نہیں ہے، چہ جائے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ دوم، آپ کی ذکر کردہ صورتحال کے باوجود ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ عمل ایک امام اور مجتہد کی تقلید کی وجہ سے ہے، اور محض تقلید کی وجہ سے کسی کے پیچھے نماز ترک کرنے کی اجازت دینا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے علیحدگی اختیار کرنا مناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، اور آپ اختلاف وغیرہ جو بھی کام کریں گے وہ اسلام ہی سمجھا جائے گا، اور یہ اسلام پر دھبا ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر امام کوئی ایسا عمل ترک کر دے جسے مقتدی واجب سمجھتا ہو، مثال کے طور پر امام سورت کے شروع میں یا بلند آواز سے بسم اللہ نہ پڑھے لیکن مقتدی اسے واجب سمجھتا ہو، یا امام مردانہ عضو پر ہاتھ لگنے سے وضو کرنے کا قائل نہ ہو لیکن مقتدی اس سے وضو واجب ہونے کا قائل ہو، یا امام مردار کے رنگے ہوئے چمڑے میں نماز پڑھے جبکہ مقتدی مردار کے چمڑے کی دباغت کے باوجود طہارت کا قائل نہ ہو، یا امام سنگی لگوا کر وضو کرنے کا قائل نہ ہو جبکہ مقتدی اسے ضروری سمجھتا ہو، تو اس صورتحال میں قطعی اور صحیح بات یہ ہے کہ مقتدی کی نماز اس امام کے پیچھے درست ہے، اگرچہ امام کا موقف غلط ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ظالم حکمران تمہیں نماز پڑھائیں گے، اگر وہ صحیح انداز میں نماز پڑھائیں تو تمہاری بھی ہو جائے گی اور ان کی بھی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ غلطی کریں تو تمہاری ہو جائے گی، ان کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر مقتدی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو فجر یا وتر کی نماز میں دعائے قنوت کرے تو مقتدی کو بھی اس کے ساتھ ہی دعائے قنوت کرنی چاہیے، چاہے رکوع سے قبل کرے یا بعد میں، اور اگر امام دعائے قنوت نہ کرے تو مقتدی بھی نہ کرے، اور اگر کسی چیز کے بارے میں امام اور مقتدی کے درمیان مستحب ہونے پر اختلاف ہو تو اس چیز کو اتفاق و اتحاد کی خاطر چھوڑ دینا احسن ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وطروں کے بارے میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، وطر مغرب کی نماز کی طرح مسلسل 3 رکعتوں کی صورت میں ہی ادا کیے جائیں گے، یہ اہل عراق میں سے کچھ کا موقف ہے۔ نمبر 2، وطر صرف 1 رکعت ہی ہوتا ہے اور یہ پہلے والی رکعت سے الگ ہوتا ہے، یہ اہل حجاز میں سے کچھ کا موقف ہے۔ نمبر 3، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے، یہ شافعی، امام احمد اور دیگر کا موقف ہے، اور یہی صحیح ہے، اگرچہ ان کے ہاں بھی وطروں کی 1 رکعت کو گزشتہ رکعات سے الگ پڑھنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اگر امام وطر کی 1 رکعت الگ سے پڑھنے کا موقف رکھتا ہو لیکن مقتدیوں کا موقف یہ ہو کہ امام انہیں مغرب کی نماز کی طرح ہی وطر پڑھائے اور امام ان کی اس چاہت کو تالیف قلبی کے لیے پورا کر دے تو یہ اچھا اقدام ہوگا، جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، اگر تمہاری قوم عہد جاہلیت سے نئی باہر نہ آئی ہوتی تو میں کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرتا اور اس کی تعمیر زمین کے برابر سے شروع کرتا، اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل عمل صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں لوگ اس سے متنفر نہ ہو جائیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 66613۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔